बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुशो आबाद रहें। तो अब जी सितारा के लिए काफ़ी चीज़ें सामने ला रहे हैं रिएक्शन वाले। सितारा को दुबई से निकाला गया था, तो सितारा को दुबई से क्यों निकाला गया था, ये सारे सवालात उठ रहे हैं। सितारा को दुबई से निकाला गया था, सितारा जल्दी आ गई थी, ये सवाल उठ रहे हैं रिएक्शन वालों की तरफ से। काफ़ी सवालात उठा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं, सितारा को दुबई से निकाला नहीं गया था। रिएक्शन वाले ज़्यादातर जो हेटर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं और बात को बढ़ा चढ़ा कर कर रहे हैं ना। इन्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही कि क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात इनको कोई मिल नहीं रही है। अगर सितारा या कोई भी कहीं जाता है तो वापस तो आता ही है ना, अपने मुल्क में आना ही है उसने, क्योंकि उधर रहने के लिए थोड़ी गई थी, वो तो उसने पहले अपनी वीडियो में बता दिया था। ज़रूरी नहीं है कि निकाला जाए, ये नेगेटिव ना लिया करें। सितारा के कुछ काम थे जिसकी वजह से वो आई है, इसलिए वो जल्दी आ गई है। मेन इसका केस है जो इसका होना ज़रूरी है, सितारा का होना बहुत ज़रूरी है। इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है कि हमें इतना पता है कि उसके लिए केस जो चाह रहा है, उसने केस जो किया हुआ है वो उसमें उसका होना ज़रूरी है। सितारा ने जो स्टैम्प पेपर दिखाया तो वो आधा दिखाया है, तो हेटर्स को मेरा यही जवाब है कि आधा दिखाने की इजाज़त है, ठीक है। वो एक स्टैम्प पेपर उसने दिखा दिया, ये काफ़ी सबूत नहीं है, ये काफ़ी सबूत है। अभी तो सलमा ने तो आपको झूठी मूठे सबूत दिए तो आपने उन पे फौरी यकीन कर लिया। अब ये असली सबूत आया है, स्टैम्प पेपर आया है, तो आप लोगों ने बोला जी ये पूरा नहीं दिखाया इसने, इसके साइन नहीं दिखाए, इसका ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। खैर वो फिर अपना अपना माइंड है, जिसको यकीन करना होता है, वो जितना माइंड है उसने उतना ही यूज़ करना होता है ना, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। ज़्यादा ही आधा दिखाने की है, लेकिन कुछ चैनल वाले कह रहे हैं इस जैसे पेपर हम भी बनवा सकते हैं। अच्छा, तो बनवा सकते हैं आप, तो मतलब आपको इन चीज़ों का पता है, आपको इन चीज़ों का पता है कि ये इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। अगर बन जाती हैं तो बनाएं ना, इदारों पे उंगली उठाई है ना आप लोगों ने। अब आप लोगों ने इदारों पे उंगली उठाई है। सितारा को जितना दलील करना था आपने कर दिया, अब बस कर दो, अब वो मजबूत हो गई है। ये क्या बात हुई कि अब सितारा सितारा सितारा, अब तो वो सामने आ गई है ना, केस लड़ेगी। और कुछ लोग तो इतना गिर गए हैं कि इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। अगर इदारों ने एक्शन ले लिया तो कुछ नहीं बचना आपके पास, इज़्ज़त भी नहीं बचनी, माल भी नहीं बचना। जो माल जो बनाया हुआ ना सितारा के नाम का, वो भी नहीं बचना, ये याद रखिएगा। तो बेहतर यही है कि आप सितारा पे जो है ना बात करना छोड़ दें। आप वो केस देखें कि केस किस साइड पे जाता है। सितारा का साथ देने वाले जो हैं उनकी अपनी फैमिली में से ही हैं ज़्यादातर, और जो रिएक्शन वाले जो दे रहे हैं मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है इनका। और उन्हें पता है कि इन बुरी चीज़ों से कैसे इसको निकाला जाए, कि ये इन जो बेगैरत रिएक्शन वाले हैं जो उल्टी सीधी सितारा पे बातें कर रहे हैं, इसको हौसला सितारा को दिया है उन्होंने कि तुम गलत है ही नहीं हो, तो तुम क्यों टेंशन में हो, तुम क्यों परेशान हो। परेशान उनको होना चाहिए ना जो बेगैरत हैं, जो बेगैरतियाँ कर रहे हैं। और इसने ऐसी कोई हरकत ही नहीं की, तो फिर इसलिए तो इसे हिम्मत आई है ना। अगर उसने किया होता ना तो अभी तक वो मुंह छुपा के बैठी होती, अभी तक वो मुंह छुपा के बैठी होती, आप लोगों के सामने ना आती। और फैमिली में दिलबर भाई, बाबर भाई, ये सारे उसके साथ हैं, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो भाई उसका साथ है, तो हम सब उसके साथ हैं, ठीक है। और केस में जो भी हुआ, अगर सितारा जीती तो हम सितारा का साथ उस टाइम ज़ाहिर है हमने देना ही है। अगर हार गई तो फिर हम सितारा के ख़िलाफ़ खुद होंगे कि सितारा गलत थी,
کیونکہ ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. جب ثبوت سامنے آئے گا تو ہم اس سے جو غلط ہوگا اس سے غلط ہم بولیں گے. ہم سب کو غلط نہیں بول سکتے. اور سب سے فیملی میں سب سے زیادہ اس کے شوہر نے اس کا ساتھ دیا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. اور ان بے غیرتوں کے منہ پہ تماچا ہے. اگر عورت میں خرابی ہوتی ہے نا تو شوہر کو پتہ ہوتا ہے، اور شوہر کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتا. اسے پتہ ہے، اس کے ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ وہ میری بیوی تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل پاک دامن ہے، تو میں اس کا ساتھ کیوں چھوڑوں. اور اسے بھی کافی باتیں سنا رہے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یار. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے؟ عجیب بندے ہو تم لوگ. اور بیبو آنٹی، آپ نے زاہد بھائی کو جی دھمکی لگائی ہے کہ میرا بیٹے کے میرے حال میں ٹانگ کے برابر ہے، تو سامنے لے آؤ نا. اس کے زاہد بھائی کے سامنے لے کے آؤ، پتہ چلے کہ کون کتنا کس کی ٹانگ کے برابر ہے. ایسے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بی بی. بھینس عورت، سانڈی عورت، موٹو، اپنا وزن کم کر. ایسے وزن باتوں سے کم نہیں ہوگا، ایسے باتوں سے کم نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے تم نہیں ڈرتی، تم کسی کیس سے نہیں ڈرتی، کسی FIA سے نہیں ڈرتی، کسی چیز سے نہیں ڈرتی. ہمیں پتہ ہے، کیونکہ تم ہے ہی ہے ان چیزوں میں رہی ہو، ساری زندگی ان چیزوں میں رہی ہو. شاید تمہارے بیٹے کا کیس بھی چل رہا ہوگا، کیونکہ کوئی باپ نکال لیا ہوگا نا اس کا، تو اس پہ بھی تو تم نے کیس کیا ہی ہوگا نا خرچے کے لیے، جو تمہاری جیسی عورتیں کرتی ہیں. ہماری اتنی دکانیں ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارا اتنا خرچہ ہے. وہ خرچوں کا بی کوئی نہیں کوئی پوچھتا. ہر کوئی اپنے گھر سے کھاتا ہے، ہر کوئی اپنی محنت سے کماتا ہے، ہر کوئی اپنے محنت سے کما کے کھاتا ہے. کسی سے کوئی آج کل مانگتا نہیں ہے، اور آج کل تو میرے حال میں کوئی کسی کو دیتا بھی نہیں ہے. آج کل ایسا کوئی آ گیا سسٹم. تو کوئی پوچھتا ہے تم سے؟ تم پہلے اپنے بیٹے کو سنبھالو. گندمی رنگ ہے، گنجمی ہے، تو ہم کیا کریں؟ گانجمی ہے تو گندمی. ہم نہیں کہتے اس کو جو یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کا باپ پہلے ڈھونڈو. اس کا باپ مل گیا تو شاید یہ گندمی رنگ بھی ختم ہو جائے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بکواسات کر رہی ہو، خاص کے باتیں کر رہی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے تمہیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کے ہاں بیٹی دے، اور وہ بھی ایسے ہی ہو جس طرح تم لوگوں نے ستارہ کے ساتھ کی ہے، اس کے ساتھ بھی ہو. تمہیں لوگوں کو پتہ چلے نا، تم لوگوں کو پتہ تب چلے گا نا. تم ڈرتے نہیں ہو نا، تم لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے. اگر ایک کسی بچی کا کوئی اس طرح کا بات کوئی اس طرح کی ہے بھی، تو لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ پردہ ڈالیں، کیونکہ بچیوں والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں. تمہارے گھر بیٹی نہیں ہے، تمہارے بیٹے کے گھر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کہ تمہیں یقین ہے، اللہ سے لکھوایا ہوا ہے تم نے، کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہوا ہے کہ تمہیں بیٹی تمہارے گھر میں آنی نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا. وہ وقت پلٹ کے آتا ہے. اور کہتے ہیں نا، ایک بندہ اگر آسمان میں گیا ہے نا، اسے نیچے آنا ہوتا ہے. اوپر ہی نہیں رہنا ہوتا، نیچے بھی آنا ہوتا ہے. یہ جہاز اڑتا ہے تو اوپر ہی تو نہیں رہتا، اوپر ہی نہیں رہتا، اس نے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے، اس نے نیچے آنا ہوتا ہے. اور یہی حساب تمہارا آج کل بننا ہوا ہے. کبھی تو معافیاں مانگ رہی ہوتی ہو، کبھی آکسیجن لگوا کے لیٹ جاتی ہو، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو بی اپنا آپ سیدھا کرو نا، تو سب کچھ سیدھا ہو جائے. جب ستارہ کا اب کیس ہو رہا ہے نا، اسے پہلے کسی جگہ پہنچنے دو، اس کا نتیجہ آنے دو، پھر بات کرنا. اگر ستارہ غلط ہوئی، تم جو بھی کہو گی تو ہم تمہاری بات مانیں گے. لیکن یہ نہیں کہ تم نے جس طرح بےہودگی پھیلائی ہے YT پہ، جس طرح تم نے بے غیرتی دکھائی ہے، تم نے تو اپنا بتایا ہے نا کہ تم کیا ہو. تم تو ایسی عورت ہو، تمہیں تو شرم ہی حیا نہیں آ رہی کہ اب تم نے پکس لگائی ہے. کیا تمہارے بیٹے نے نہیں دیکھی ہوگی تمہارے سیل فون میں؟ یا تم ماں بیٹا یہی کچھ کرتے رہتے ہو بیٹھ کے ایک ساتھ؟ تمہیں شرم ہے کہ تمہارے سیل فون میں تمہارے بیٹے نے نہیں دیکھی ہوگی؟
میرے خیال میں سارے کام تو تم اس کے تھرو کروا رہی ہو، اسے کہہ رہی ہو یہ یہاں سے برل کر دو، وہاں سے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، تو تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، بے غیرت عورت، حرامی عورت۔ بیٹا حرامی تو ماں بھی حرامی، تو یہ کام تو ہوں گے بیٹے کے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جوان جہان بیٹا ہے تمہارا، تو اس کے سامنے اس طرح کی تم پکچر ویڈیو ہے جی میرے پاس یہ ہے جی، بے غیرتی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا، جو تم نے ہر حد پار کر دی ہے، ہر حد پار کر دی ہے۔ تمہیں تو شرم ہی نہیں رہی، تم تو اتنی شرم سے بے غیرت ہو چکی ہو نا، تمہیں کسی بات کا لحاظ نہیں ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، تمہیں اپنی عزت کا نہیں تو کسی کا کیا ہوگا؟ تمہارا بیٹا تو چسکے کلیر ہے، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسری لڑکی کے ساتھ، اسے تو روک نہیں سکتی تم، اس پہ تو بات نہیں کرتی۔ میرے بیٹے کو بدنام کیا، تمہارا بیٹا ہے ہی خبیث، ہے ہی حرامی، کیونکہ تم کام ہی ایسے کرتی ہو۔ اپنے چودھری صاحب کو ڈھونڈو، چودھری صاحب کدھر غائب ہو گیا، اسے ڈھونڈو، پہلے اسے لے کے آؤ سامنے۔ کتنی بے غیرتی تم نے مچا دی وائی ٹی پہ، اتنی وائی ٹی پہ تم نے بے غیرتی مچائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا، تمہارے بیٹے کا۔ ابھی شکر کرو اللہ نے ایک ہی دی ہے، اور دے دیتا تو پتہ نہیں کیا بن جاتا تمہارے گھر میں، پتہ نہیں کیا ہونا تھا تمہارے گھر۔ اور انسانیت سیکھ لو، کچھ انسانیت سیکھ لو۔ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اپنے اللہ سے پیار ہے نا، تو قرآن مجید ہے نا، جو قرآن مجید یہ نام نہیں لیتے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عربی تو تمہیں سمجھ آنی نہیں ہے نا، کیونکہ تمہارا جو دماغ ہے نا اس میں گند بھرا ہوا ہے۔ تم ترجمہ پڑھ لو، اگر اردو بھی آتی ہے نا، اگر نہیں آتی وہ بھی بیٹے سے کروا لو، شاید اس کی وجہ سے وہ بھی سیدھا ہو جائے۔ ترجمہ پڑھو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ تم کس حد تک گر چکی ہو، تم کس حد تک بے غیرتی کر رہی ہو۔ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نا، تمہیں شرم ہے ہی نہیں ہے، تم بے غیرت ہو گئی ہو۔